عمران صاحب، تہران میں محسن نقوی اور عباس عراقچی کی ملاقات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ایرانی میڈیا نے اسے کافی اہمیت بھی دی ہے. کیا یہ ملاقات کسی بڑے بریک تھرو کی نئی امید ہے؟ جی دیکھیں، شکریہ بہت بہت. جی یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کسی بڑے بریک تھرو کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے، کوئی نیا پروپوزل ہو سکتا ہے جو امریکہ جو یو ایس پبلکلی نہیں کہنا چاہتا، لیکن آن دا ادر سائڈ یہ ہو سکتا ہے لاسٹ وارننگ یا ایک ایسی قسم کوئی ایسی چیز ہو جو پاکستان نے اس طرح کنوے کرنی ہو. امید ہے کہ فرسٹ پروبیبلٹی بہتر ہے. تو لیکن آپ نے جس طرح اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسٹرکچر ہے نا، یہ جس کو اب اپنے ڈائلاگ کا فرسٹ راؤنڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایکچولی ڈائلاگ نہیں ہوا جی. انڈائریکٹ ٹرانسمیشن آف میسیجز، کبھی ڈرافٹس کبھی کچھ، اور دونوں کی لفاظی جس طرح آپ نے کہا بہت اچھا، وربل بامبس جو ایک دوسرے پہ گراتے ہیں، وہ اس لیے گراتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے. دونوں ٹویٹر پہ، کبھی کسی چیز جی پہ، جی کبھی کسی اسٹیٹمنٹ پہ. اگر یہ اسٹرکچرلی یہ ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا اور یہ آمنے سامنے بیٹھتے تو اس کا چانس زیادہ تھا کہ یہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتے. اس میں کسی جگہ ایران نے صرف ایک دفعہ، جب وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے نہیں آیا تھا، اس وقت ایران نے ایک غیر لچکدار بیہیویئر کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ تمام تر قصور امریکہ کا ہے، کیونکہ وہ گول پوسٹ کو شفٹ کرتا رہتا ہے. بہت دفعہ ایران دوبارہ قریب آیا، لیکن یو ایس اس کے بعد گول پوسٹ شفٹ کرتا رہا. جی جی تو اللہ بالکل. کرے دونوں نیشنز کو کوئی سینس آ جائے اور وہ پاکستان کی قربانی، پاکستان کی ایفرٹس کا خیال رکھیں اور پہنچ جائیں. بات تو کر لینا، پھر ڈس ایگریمنٹ ہو تو اور بات. عمران صاحب، ابھی امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایران کی جو شرائط ان میں ایک بیسک جو شرط تھی وہ یہ بھی تھی کہ ان کو انفریز کیا جائے، لیکن اب جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جن عرب ملکوں کا نقصان ہوا ہے وہ ایران کے اثاثوں سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. یہ عرب ملکوں کا اعتماد کیا واپس حاصل کرنے کی امریکہ کی کوشش ہے؟ دیکھیں، عرب ممالک کا تو اعتماد شاید وہ حاصل کر لیں نہ کر لیں، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گریجولی وہ امریکہ کو اپنا سول گارنٹر نہیں مانیں گے ان دا لانگ رن. لیکن اس قسم کی باتیں کرنے سے نا، جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور ایک جنرل ایگریمنٹ جو نہیں ہے، جس کو ایم او یو کا نام آپ دے رہے ہیں، اس کے چانسز مزید بلیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ کنفرم تھا، اور جو بات پاکستان میں بھی ہوئی تھی کہ وہ سینکشنز ریلیف بھی گریجولی دیں گے اور ان کے منجمد اثاثوں کو بھی ڈی فریز کریں گے اور ان کو ریٹرن کریں گے. اس کے ریٹس وغیرہ پہ ڈاؤٹ تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک گیون تھا. اب آپ اگر اس گیون سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اب صحیح فرما رہی ہیں کہ وہ گلف کو بھی اب پتہ ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو 3 ممالک جو کور ہیں گلف کا، وہ اب نہیں، وہ اس قسم کی باتوں میں نہیں آئیں گے کہ اثاثے وغیرہ کے. لیکن وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل کو مزید ٹائم دے رہا ہے ٹو سدرن لیبنان کو مزید اس پہ اٹیک کرنے کے، مزید ظلم کرنے کے. ویسٹ بینک میں بھی ایک ظلم کا بازار جاری ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ یہ بہانہ ہے. لیکن اس سے پھر جو پاکستان کی میڈیشن ہے اور جو پاکستان دونوں کو ایک پیج پہ لانا چاہتا ہے ٹوورڈ سم سارٹ آف سیٹلمنٹ، اس کو بہت دھچکا لگتا ہے. تو ان دونوں ممالک کو تھوڑا سا اپنی جو وربل ڈویلز ہے ان سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جنگ زیادہ دیر تک چاہتے ہیں یا وہ کسی امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایران ہمیشہ لبنان میں جنگ بندی کو سب سے بیسک پوائنٹس میں شامل کرتا رہا ہے، بیسک شرائط میں شامل کرتا رہا ہے. لیکن ابھی جو گزشتہ روز لبنان کے صدر کا بیان سامنے آیا، انہوں نے ایران کو ایکیوز کیا ہے کہ ان کے ملک کو بارگیننگ چپ کے طور پر ایران استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ایران کی لبنان کو لے کر پالیسی میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو ایک کھلی اس نے اسپیس دی ہوئی ہے کہ آپ جتنا مزید ہڑپ سکتے ہیں لبنان کی زمین کو وہ کر لیں،
اس کے بعد پھر شاید ہم ڈیل کے اوپر آئیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے, یہ بڑا کلیئر ہے. دوسرا آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ حزب اللہ کی جو آرگینک گروتھ ہے وہ صرف ایران سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ آلریڈی لبنان میں موجود تھی. اب دیکھیں اگر اور حزب اللہ ہی فائٹ کرتا آیا ہے, بہت بڑی فارورڈ بلاک کے طور پہ ایران کے, وہ اس نے بڑی تکلیف دیے رکھی ہے اسرائیل کو. اور لبنان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اینٹی حزب اللہ ہے, اور یہ سب سے بڑا اس وقت جو ڈویژن ہے اٹ سیلف, یہ بہت پرابلمٹک ہے, کیونکہ لبنان سمجھتا ہے کہ وہ جنگ کر کر کے ہار گیا ہے اور اب وہ حزب اللہ کے اور اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے. لیکن اب لبنان کی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے آبجیکٹو جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کے ہیں. تو حزب اللہ کے حوالے سے ایران کی اگر پالیسی تبدیل ہو جائے گی تو یہ جو اسٹریٹجک بیلنس جس کے اوپر یہ اتنا لیوریج کیے رکھا ہے ایران نے, وہ ایران کبھی بھی نہیں لوز کرنا چاہے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو سب سے بڑا لیوریج اسٹریٹ آف ہرموز کو کے اوپر جو قبضہ کر کے ایران نے کیا ہے, تو وہ اس کا لیوریج ہے, وہ اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, اس سے وہ بینیفٹ لے رہا ہے. وہ کیوں اپنی پالیسی تبدیل کرے گا صرف اس لیے کہ حزب اللہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے یا لبنان خوش ہو جائے؟ I don't think so this is going to happen. ایران خود کو وکٹوریس سمجھتا ہے اور ایران چاہتا ہے کہ اس طرف سے, اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی آنی چاہیے, نہ کہ ایران کرے. ایران نے جو جتنی نرمی اپنی طرف سے وہ کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اسٹریٹ آف ہرموز کو وہ کھول رہا تھا, لیکن نیول بلاکیڈ تو ابھی بھی وہیں پہ ہے. لبنان کی بات کی تھی کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا سیز فائر اکراس دا بورڈ. لبنان میں تو جنگ جاری ہے, تو کون جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے؟ اور اس سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ کس نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, نہ صرف ایک دفعہ, دونوں دفعہ. تو کیسے ایران ٹرسٹ کر لے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جو کہ زائنسٹ پالیسیز سے, زائنسٹ ریجیم سے آ رہی ہیں, اور امریکہ ہینڈز اینڈ گلو ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ ایران اس کے میں تھوڑی سی بھی نرمی دکھائے گا.